یاد کریں میں نے کہا تھا کہ یہ لڑائی بڑے کی کم نہیں ہوگی جی، اور بہت سے لوگوں کا اصرار تھا کہ یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا. میٹنگ بھی ہوئی ایک مظفر آباد میں میٹنگ ہوئی, ہاں جی ہاں جی, سارا کچھ ہوا, لیکن فیصلے کسی اور جگہ پہ کچھ ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کو اس سے بڑا جھٹکا بھی ایک اور لگنا ہے. میں جو آپ کو خبر دے رہا ہوں نا اس بات کو ذہن میں رکھیے. پیپلز پارٹی کو ایک جھٹکا اور لگنا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے یا کوئی اور جھٹکا ہے؟ یہ تیسرا مرحلہ بھی ہے اور ایک اور جھٹکا بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ میں جو خبر دے رہا ہوں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا, یہ لگنا ہے, جھٹکا بھی لگنا ہے, تیسرا مرحلہ بھی ہونا ہے. اور اب سیاسی پرندے دونوں سیاسی جماعتوں سے اڑیں گے. اچھا آپ ذرا غور کریں نا, پاکستان کی سیاست جو چیز کہتی ہے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. تحریک استحکام پاکستان کھل کر بولنا شروع ہو گئی ہے. جی. ایم کے ایم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. جی. گزشتہ روز جو ہوا, جی. مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر سے بھی دو طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. کچھ لوگ انتہائی جذباتی باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بالکل خاموش ہیں. کل ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے, جی, سنا ہے کہ اس میں پیغام بھی کوئی گیا. اور اسی طرح آپ آگے آ جائیں, مسلم لیگ کاف, کل ان کا ایک امیدوار الیکشن ہارتا ہے گجرات سے, اور مسلم لیگ نون کے عابد کوٹلا صاحب جو وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی بڑی سخت ہے. جی. کاف لیگ بھی اندر سے سخت ناراض ہے. اب استحکام پاکستان پارٹی نے کل جو کیا وہاں پہ آپ نے دیکھا نا, شادرے میں لڑائی ہوئی, انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ. پھر آپ آ جائیں شکرگڑھ میں جہاں پہ احسن اقبال صاحب کا حلقہ ہے, جہاں پہ مرکزی مسلم لیگ, دانیال عزیز, یہ سارے مل کر ایک عام کارکن کو کھڑا کرتے ہیں. اور وہاں پر میں نے دیکھا بیلٹ پیپر ایسے پکڑے ہوئے ہیں, وہ دکھا رہے ہیں. اور آج لاہور میں انہوں نے ایک بڑی دمادار پریس کانفرنس کی. پھر آج لاہور میں ہی ڈائیلاگ کمیٹی جو ہے اس کی بھی بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں دورانی صاحب سارے تھے, اور انہوں نے گئی ہے جی, محمود مولوی صاحب کو دکھایا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایم کے ایم کے وسیم اختر بھی تھے اس میں. جی, یہ خبر ہے, وہ بھی تھے اس میں. اور کہا کیا ہے کہ قومی حکومت فل فور بن جانی چاہیے. اب جو سب سے بڑی بات ہے انتظامی یونٹ, قومی حکومت, اور ہم ایک پٹیشن کر رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی سے ملاقات ہو جائے تاکہ ہم انہیں قومی حکومت کی بجائے, انہوں نے کہا کہ انتظامی یونٹ پہ. اچھا وہ تو آلریڈی بانی تحریک انصاف کا بیان وائرل کل سے ہو رہا ہے, وہ چل رہا ہے. اچھا ان ساری چیزوں کے بعد علیمہ خان میاں والی آج پہنچی, وہاں سے انہیں پہلے اجازت دی گئی, پھر انہیں وہیں سے واپس کر دیا گیا. اچھا یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کام جنہوں کہتے ہیں نا کام پہ گیا. آج پھر رانا ثناء اللہ صاحب بولے ہیں, جی, ٹھیک بولے ہیں اپنی طرف سے. وہ محسن نقوی صاحب اپنی بات پر آج بھی سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں. رانا صاحب نے کیا کہا, رانا صاحب وہ سنا دیں ہم پہلے. رانا نے جو ہے گفتگو سنی ہے, لیکن ساتھ ہی آج خبر یہ بھی ہے رانا صاحب کے میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے, معاملات کو جو ہے وہ چلایا جائے, ایسی کسی بھی صورتحال سے بچا جائے جس سے اختلافات شدت اختیار کر جائیں. بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے آج کا ہے وہ کوئی 2.5 مہینے پہلے کا نہیں ہے, کوئی 2.5 دن پہلے نہیں, کچھ 2.5 گھنٹے پہلے نہ ہو سکتا. اچھا ویسے آج ٹون مختلف تھی ان کے جو پہلے 2 دن بیان آتے رہے. بڑی سخت بات میں آپ سے کہہ دوں کہ جناب فلاں بندہ جو ہے نا بڑا ہی گندا ہے, اور ساتھ کہہ دوں یہ بہت ہی برا ہے. فرق کیا ہے ٹون کا؟ نہیں ٹون کا فرق ہے نا, الفاظ کا تو نہیں نا فرق. نہیں میسج پہنچ جاتا ہے. میسج پہنچ جاتا. دوسری بات ہے کہ وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, ان صاحب نے تو بہت دیر پہلے اور بھی بہت سی باتیں کی تھی. ہمارے اچھا سہیل ورائج کچھ اور کہہ رہے ہیں, جی, عباسی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, سہیل ورائج صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور دیگر تجزیہ کار جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہمیں بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایک پیج کہتے تھے, تو ایک پیج تو 3 وزیر تو ایک سائڈ پہ ہو گئے. یہ بھی تو اسی پیج کا حصہ نا, حکومتی پیج میں کہہ رہا ہوں نا. جی جی, حکومتی پیج تو ایک تھا. علیم خان کے بیانات آپ کے سامنے آ گئے, اور مصطفیٰ کمال کے بیانات آپ کے سامنے آ گئے. محسن نقوی صاحب کے بیان نہیں ہے وہ. اچھا میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کسی کو اتفاق ہو یا نہ ہو, میں اتفاق کرتا ہوں. میں اس لیے اتفاق کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہر رات ہم ایک اذیت سہتے ہیں, ہر دن ہم ایک اذیت سہتے ہیں. بارش نہ ہو ہم پھر بھی اذیت سہتے ہیں, بارش ہو ہم پھر بھی اذیت سہتے ہیں, بجلی آئے ہم پھر بھی اذیت سہتے ہیں کہ یونٹ زیادہ ہو جائیں گے, بجلی نہ آئے ہم پھر بھی اذیت سہتے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں
انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو, ہمارے یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں. جی لگتا ہے کہ جنگ ساڑھے نہ لگی ہے. بنگلہ دیش نے کتنے ماہ سے قیمتیں برقرار رکھی ہوئی ہیں. کیا ان کا پیٹرول کہیں اور سے آتا ہے؟ کیا وہ اس خطے میں نہیں ہے؟ کیا وہ ہم سے بڑا ملک ہے؟ کیا ان کے پاس ہم سے زیادہ ریسورس ہیں؟ ٹھیک ہے, جب آپ گھر سے اپنے گھر کے مہینے کا آغاز ہی 1 لاکھ روپے ادھار سے کریں, مجھے بتائیں نا, میں نے اکثر کہتا ہوں ہم وہ قوم ہے, ہم قرض لینے کے بعد بنگلہ ڈالتے ہیں. جی ہم قرض اتارنے کے بعد بنگلہ نہیں ڈالتے. ہم قرض لیتے ہیں اور قرض لینے پہ خوش ہوتے ہیں. ہم قرض کو معاف بھی نہیں کراتے, بلکہ کہتے ہیں ہم مزید اس پہ آپ کو پیسے دیں گے لیکن 2 مہینے بعد کر لینا. جی ہم اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں. ہم کبھی خوش ہوئے اس بات پہ؟ ہم نے کبھی کوئی ایسا دن منایا کہ جب ہماری زندگی میں ایسا دن ہے کسی بھی حکومت میں کہ جناب آج پاکستان تمام قرضوں سے بری ہو گیا, آج پاکستان جو ہے وہ اپنا کرے گا, آج پاکستان دنیا کو قرض دینے والا ہوگا؟ یہ خواہش ہے نا ہماری. اس کے لیے سارے محنت کرتے ہیں نا. بہت سے لوگ ٹھیک محنت بھی کرتے ہیں, ٹھیک, لیکن بہت سے لوگ کیا محنت ہے دوسری. آپ نے خواجہ آصف صاحب کا بیان سنایا, میں ان پہ آ جاتا ہوں. تو پھر خواجہ صاحب کو فیصلہ کرنا چاہیے اور ان کی جماعت کو فیصلہ کرنا چاہیے.